جو تاریخ جانتا ہوگا وہ زندگی میں غلطیاں نہیں کرے گا، کیونکہ دوسروں کی تاریخ اس کی زندگی میں نظر آئے گی. ہسٹری مولا امیر المومنین نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، جتنے میرے زمانے کے جتنے بھی حاکم اور قاضی ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے سے بہتر فیصلہ نہیں دے سکتا. مولا نے فرمایا کیونکہ میں تاریخ کو جیسے جانتا ہوں جیسے میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں، میں پوری تاریخ ایسے جانتا ہوں جیسے اپنی زندگی، اور تاریخ کے واقعات دوبارہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جو کچھ پہلے ہوا ہے اسی میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. اسی لیے بہت سے بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں نا وہ ہسٹورینز کو ہمیشہ ہائر کرتے ہیں پالیسی بنانے کے لیے، پولیٹیکل سائنس والوں کو نہیں بٹھاتے. توجہ ہو، وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ قوم اب اس مرحلے میں ہے، بتاؤ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو بتاتے ہیں فلاں قوم جب اس مرحلے میں تھی تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، سیاست دانوں کو بھی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اور بہت سے سیاستدان وہ دوسروں کی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ ہوا، اس کے ساتھ وہ ہوا، لیکن پھر بھی سیکھتے نہیں ہیں. تو جناب امیر نے خود کوفہ کے اندر ایک فیصلہ دیا جناب سلیمان کا. یہ بابل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی جناب سلیمان کی. بس یہ ایک واقعہ، ایک سے دو. تو اب جناب امیر کے پاس یا کوفے میں آپ بازار سے گزر رہے ہیں، جناب امیر بغیر سیکورٹی کے ایسے ہی بالکل آرام سے اپنے رعایا کے ساتھ رہا کرتے گزر رہے ہیں. تو ایک خاتون نے اپنے چھوٹے سے بچے کو آواز دی، مات الدین ادھر آؤ، قرضہ مر گیا. بچے کا نام مات الدین، مات الدین یعنی قرضہ مر گیا، ادھار مارا گیا. مولا نے خاتون کو روکا، یہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے بھئی یہ میرا شوہر جو ہے وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ تجارت کے سفر پہ گیا تھا، اور اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور ان 3 دوستوں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے، بچے کا نام مات الدین رکھ دینا. ادھار مارا گیا. تو میں نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا مات الدین، ادھار مارا گیا، یعنی پورا جملہ. مولا نے کہا بھی وہ 3 دوست کون تھے؟ دیکھیں ہیکنگ کا کام کیا ہے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بابل میں کیسے کیسے حکمران گزرے کہ جو بہراروی کا پورے کی پوری قوم کو شکار کر دیا. حاکم حقیقی، حاکم معصوم کیسا ہوتا. تو اب امیر المومنین نے کہا وہ 3 دوست کون ہیں، ذرا ان کی معرفی کرو. کبھی یہ نام یہ نام، یہ فوراً مولا نے کچھ لوگوں کو بلایا، کبھی جاؤ جا کے یہ 3 افراد جو اس نے نام بتائے ہیں ان کا پتہ معلوم کرو، انہیں گرفتار کر کے لے آؤ. کہ مولا گرفتار کر کے لے آئے؟ کہا ہاں. ان کو اریسٹ کر لو. گرفتار کیا. مولا نے کہا ان کو ستونوں سے باندھ دو، مسجد کے پلرز کے ساتھ باندھ دو. باندھا. کا فاصلے سے باندھنا کہ اس کی آواز اس کو نہ جائے، اس کی آواز اس کو نہ جائے. جب میں تفتیش کروں گا. تفتیش کون کرے گا؟ مولا نے خود. تفتیش سے سمجھتے ہیں نا. تو اب جب وہ جو پولیس کی انٹروگیشن جسے کہتے ہیں آپ انگلش میں، تو انٹروگیشن جو ہے مولا نے کہا میں خود کروں گا، تفتیش خود کروں گا. اب مولا نے گروہ بلایا لوگوں کا کہ بس بھئی ایک بات یاد رکھو، جب میں کوئی سوال کروں نا تو تم اللہ اکبر چیخے مارنے لگنا، شور مچانے لگنا، اللہ اکبر اللہ کی. اچھا یہ ہو گیا. لوگوں نے کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ مولا نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے جو میں کام کر رہا ہوں وہ کرنے دو. تو اب تینوں کو باندھ دیا گیا فاصلے سے دور دور. اب مولا نے کہا چلو میرے ساتھ. آگے پوچھا کہ بھائی صحیح سے بتاؤ وہ اس کا شوہر کیسے مارا گیا، کس نے مارا تھا. میں نے تم تینوں سے جو ہے وہ پورا کا پورا تفتیش کرنی. بندھے ہوئے تھے، انہوں نے پتا بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. تو پہلے والے نے کہا کہ یا علی بات یہ ہے کہ منصوبہ سارا ان دونوں کا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا. جب اس نے دیکھا کہ مولا اس ایک سخت انداز سے تحقیق شروع کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، انٹروگیشن کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، میرا اس میں حصہ نہیں. تو اب سب مولا نے اشارہ کیا، سب نے کہا اللہ اکبر، سب کے سب شور مچانے لگے. میں نے کہا چلو میرے ساتھ آگے. دوسرے والے سے کہا بتاؤ بھائی. وہ سمجھ کہیں گے اس نے جو کچھ بتایا وہ جھوٹا ہے، سارا منصوبہ اس کا تھا، اس نے سنا کچھ نہیں ہے. تیسرے کے پاس گئے. مولا نے کہا بھائی کیا یہاں پہ اللہ اکبر چل رہا ہے، میں جلدی واقعہ پیش کر رہا ہوں. جیسے تیسرے کے پاس پہنچے کہا مولا میں سب کچھ صاف صاف بتانے کے لیے تیار، مجھے پتا ان دونوں نے میری مخبری کر دی، منصوبہ میرا نہیں تھا. مولا نے کہا سب ساتھ داستان سچ سچ بتا. کہا کہ مال تجارت تھا، ہم نے بیچا، پیسے آئے تو ہم تینوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کا قتل کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس کو جب وہ سو رہا تھا اس کو ہم نے سر پہ پتھر مارے، اس کو جان سے مار دیا، راستے میں اس کو پھینکا ہے، اور پھر اس کا حصہ ہم نے چرا لیا، اور پھر جان بوجھ کے ایک جھوٹی داستان بتائی کہ بھئی وہ مارا گیا. مولا نے کہا بھئی یہ تینوں واجب القتل ہیں کیونکہ انہوں نے ایک آدمی قتل کیا، اس کے جو ہے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کہا ان کا پیسہ جو ہے اس خاتون کو، اس یتیم بچے کو دیا جائے. اور مولا نے اس خاتون کو بلایا، کہا آج سے اپنے بچے کا نام رکھ دے عاشت دین، قرضہ ابھی تک زندہ.
ادھار مارا نہیں گیا، ادھار زندہ ہے۔ تو کہا یا علی یہ کیسے آپ کو سارا سمجھ میں آیا؟ یہ نبی سلیمان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔